ونبی قتادة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الہرة انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے، یعنی ناپاک نہیں ہے۔ نجس مانے ناپاک، وہ ناپاک نہیں ہے کیونکہ یہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا گھریلو جانور ہے، آمد و رفت رکھنے والا گھریلو جانور ہے۔ انہا من الطوافین علیکم، طواف کہتے ہیں چکر لگانے کو، اور طواف مبالغہ کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر، بہت زیادہ طواف کرنے والی، یعنی اس کا آمد و رفت گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ جتنا دروازہ بند کر لیجئے، جو کر لیجئے، ذرا سا اس کو موقع ملے گا گھر کے اندر وہ آ جاتی ہے بلی، ہے نا۔ انہا من الطوافین علیکم، تو اس لیے کہا کہ یہ نجس اور ناپاک نہیں ہے یہ جانور۔ راوی حدیث ابو قتادہ ہیں۔ ابو قتادہ یہ کیا ہے جی؟ صحابی کی کنیت ہے۔ بتلایا تھا کہ وہ نام جو اب یا سے شروع ہو وہ کنیت ہوتی ہے، اور عام طور پہ کنیت میں آدمی اپنی بڑی اولاد کا اعتبار کرتا ہے، بیٹی ہو یا بیٹا۔ امام ابو حنیفہ، حنیفہ کون ہے؟ بیٹی ہیں امام صاحب کی، اور ان کا اصل نام ہے نعمان ابن ثابت، نعمان ابن ثابت، یہ ان کا اصل نام ہے۔ اسی طرح سے ابو قتادہ، قتادہ کے ابا، قتادہ کے والد، اور اسی طرح سے قتادہ، قتادہ کی ماں، تو یہ کنیت ہے۔ اصل نام جو ہے ان کا حارث ابن ربعی ہے، حارث، حا الف را ثا، اور ربعی را با عین یا، حارث ابن ربعی، بڑے مشہور صحابی ہیں یہ، اور انصاری تھے، یعنی انصار سے تعلق رکھتے تھے، غزوہ احد وغیرہ میں جنگ میں یہ شریک تھے۔ کون؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، حارث ابن ربعی ان کا نام ہے، حارث ابن ربعی۔ ہرہ کا مطلب ہے بلی، ہرہ مانے بلی، اور اسی کو قط بھی کہتے ہیں، قطن، قطن مانے بھی بلی، اسی کو سنور بھی کہتے ہیں، سنور، سنور مانے بھی بلی۔ طوافین واو کے تشدید کے ساتھ بتایا مبالغہ کا صیغہ ہے، کثرت سے جس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کثرت سے جس کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ انہا من الطوافین علیکم، انہا من الطوافین علیکم۔ تو اس کے وجہ سے بلی کو یا بلی کے جوٹے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس قرار نہیں دیا ہے، یا ناپاک قرار نہیں دیا ہے۔ اس حدیث کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں وضو کیا، یعنی وضو کیا برتن جس میں پانی رکھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک جگہ پہ آپ نے رکھا تھا، اتنے میں ایک بلی آئی، اور بلی آ کر کے وضو کے برتن میں منہ ڈال کر کے پینے لگی۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس برتن کو فوراً تھوڑا سا جھکا دیا، جھکا دیا میں نے، تاکہ بلی آسانی کے ساتھ پی لے، جتنی ضرورت ہے اس کی پی لے۔ برتن اوپر ہے تو پینے میں اس کو دقت ہو رہی تھی، تو تھوڑا سا اس کو برتن کو ڈاؤن کر دیا، جھکا دیا، تاکہ آرام سے وہ جتنی اس کی ضرورت ہے پیاس اس کی بجھ جائے اور پانی اطمینان سے پی لے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ بلی پی رہی تھی اور آپ کے وضو کا پانی تھا۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلی ناپاک نہیں ہے۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے، یا یہ پتہ چلتا ہے کہ بلی کا جوٹا جو ہے وہ پلید اور ناپاک نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلی نے ابھی چوہا پکڑا ہے، بلی ابھی چوہا پکڑی ہے، کوئی بلی یا بلا چوہا پکڑی،
اور اس کے منہ میں خون وغیرہ لگا ہوا ہے چوہے کا، اب وہ آ کر کے پانی میں اگر منہ مار دے تو نجاست لگے ہونے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن بلی کے منہ میں اگر کچھ بھی لگا ہوا نہیں ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا منہ صاف ستھرا ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کا پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس کا پانی ناپاک نہیں ہوگا. اس حدیث سے کیا پتا چلا یا اس حدیث کے فائدے کیا ہیں؟ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر بلی کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کے منہ ڈالنے سے برتن میں جو کچھ ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بیان فرمائی، کہا اس لیے کہ وہ تمہارے اوپر طواف کرنے والی ہے. اور طواف کرنے والا کس کو کہتے ہیں جی؟ خادم کو کہتے ہیں. گھر میں جو خادم ہے وہ خادم کا آنا جانا یہ لگا رہتا ہے گھر میں، تو اسی طرح سے یہ بلی ہے، تمہارے گھر میں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور اس سے بچنا بہت مشکل ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کچن میں کوئی سامان رکھ کر کے گئے، کہیں سے بھی بلی آ کر کے اس میں ذرا سا منہ لگا دیتی ہے. اگر اس کو ناپاک کر دیا جاتا تو بہت مسئلہ ہو جاتا، ہر چیز پھینکنی پڑتی، دھونی پڑتی، اور اس سے بچنا چونکہ ناممکن ہے. اسی لیے شریعت کا قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر، جہاں کہیں مشقت ہوتی ہے شریعت کے جانب سے وہاں پر آسانی مل جاتی ہے. تو اس کے کرنے میں چونکہ مشقت تھی، بلی سے بچنا مشکل، اور اگر منہ ڈال دیتی کسی برتن میں یا کسی پانی کے سامان میں یا دودھ میں اور دوسری چیز میں، تو اس کو وہ ناپاک کر دیتی. اگر وہ ناپاک ہو جاتا تو وہ پھینکنا پڑتا، برتن کو 7 مرتبہ اگر دھلنے کا حکم ہوتا تو اور مشکل ہوتا. اسی لیے شریعت نے آسانی چاہتے ہوئے بلی کے جوٹے کو کیا کر دیا؟ پاک کر دیا، بلی کے جوٹے کو پاک کر دیا. اسی طریقے سے وہ جانور جو کیا ہیں، ان کا کھانا حرام ہے، ان کو ذبح کر کے کھا نہیں سکتے، کھانا ان کا حرام ہے. لیکن اگر وہ گھریلو جانور ہیں، پالتو جانور ہیں، ان کو پالا جاتا ہے، تو وہ بھی اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیں، وہ بھی اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیں تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا، وہ نجس نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ گدھا، گدھے کا گوشت نہیں کھا سکتے، لیکن گدھے کو پالتے ہیں کچھ لوگ، اب اگر وہ برتن میں منہ ڈال دے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کھچر بھی، اگر کھچر کا گوشت کھانا ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں کھا سکتے اس کو، لیکن اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے، لیکن لوگ اس کو پالتے ہیں سواری کے کام میں، وہ جانور آتا ہے، بڑا مضبوط جانور ہوتا ہے کھچر، تو کہا کہ اگر وہ برتن میں ڈال دے منہ تو اس سے بھی نجس اور ناپاک نہیں ہوگا. اسی طریقے سے وہ جانور جس سے جو حرام تو ہے لیکن اس سے بچنا ناممکن ہے، بہت مشکل ہے بچنا، جیسے چوہا یا چوہیا، اگر وہ کسی چیز میں منہ ڈال دے تو وہ ناپاک نہیں ہے. لیکن اگر وہ گر جائے کسی برتن میں یا کسی چیز میں، جیسے تیل ہے، چوہا گر کے مر گیا تو اب اس کو پھینکنا پڑے گا. لیکن اگر کسی جمے ہوئے چیز میں چوہا گرا ہے، جیسے گھی ہے جمع ہوا ہے اور اس میں چوہا گر گیا مر گیا، تو اس کے ارد گرد کا جتنا حصہ جہاں پہ چوہا گرا تھا، اس کے ارد گرد کا جتنا حصہ ہے اس کو نکال کر کے پھینک دیجئے، اور باقی جو جمع ہوا گھی ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اتنا حصہ جو افیکٹڈ ایریا ہے اس کا، آپ ایک برتن میں گھی رکھے ہوئے ہیں، ایک پتیلی میں یا ایک ڈبے میں، اور اس میں دیکھا کہ چوہا گر گیا اور چپک گیا ہے ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہے، تو اس کے ارد گرد کا جو حصہ ہے اتنا چمچ سے یا کوئی اور چیز سے نکال کر کے چوہے کے ساتھ اس کو پھینک دیا، اور باقی جو سامان ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ناپاکی جو ہے اور دوسری جگہوں کے اوپر سرایت نہ کی ہوگی. اور اس کے برعکس اگر وہ چیز کیا ہے، جمی ہوئی نہیں ہے اور لیکوڈ فارم میں ہے، تو ایسی صورت میں چوہا اوپر بھی ہوا ہوگا، نیچے بھی ہوا ہوگا، ڈوبا ہوگا، نکلا ہوگا، تو اس کی نجاست جو ہے وہ پورے میں سرایت کر گئی ہو، تو ایسی صورت میں وہ پورے کو پھینکنا پڑے گا، چاہے پانی ہو، چاہے تیل ہو، چاہے کوئی اور اس طرح کی کوئی اور چیز ہو، جوس ہو، کوئی بھی لیکوڈ فارم میں کوئی چیز ہو.
جمے ہوئے کا حکم بتا دیا، لکوڈ فارم میں ہو تو اس کو ہم نے بتا دیا۔ اسی طریقے سے فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جانور جس کی خلقت بلی کی طرح سے ہے، یا وہ بلی سے چھوٹا ہے اور اس کا کھانا حرام ہے، تو ایسی صورت میں اس کا اور اس سے بچنا بھی بہت مشکل ہے، تو اس کا جوٹا بھی پاک ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ پرندے جن کا کھانا حرام ہے، جیسے کوا اور اس طرح کے اور دوسرے پرندے جس کا کھانا حرام ہے، ان کو نہیں کھا سکتے، گدھ ہے، چیل ہے، اور اس طرح سے وہ اگر کہیں ڈال دیتے ہیں منہ میں پانی، پانی میں منہ ڈال دیا، چونچ ڈال کر کے پانی پی لیا، اس طرح کا کوئی بھی پرندہ، تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے اوپر، اس کے چونچ کے اوپر اس طرح کوئی خون ہے، کوئی گوشت کا ٹکڑا لگا ہوا ہے، کوئی اور چیز لگا ہوا ہے جو ظاہری طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا وہ پانی ناپاک ہوگا۔ اگر وہ قلیل ہے تو، کم ہے تو وہ کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا حدیث میں انہا لیست بنجس، کہ یہ جو ہے ناپاک نہیں ہے، انہا لیست بنجس، یہ ناپاک نہیں ہے، یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ بلی کا پورا جسم جو ہے وہ پاک ہے، بلی کا پورا جسم پاک ہے، انہا لیست بنجس، یہ دلیل ہے کہ بلی کا پورا جسم پاک ہے۔ اور یہی سب سے زیادہ صحیح قول ہے کہ بلی کا جوٹا اگر پاک ہے تو بلی کا پورا جسم جو ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کا جسم ناپاک ہے، ہاں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کا جوٹا صرف پاک ہے۔ بہرحال اس سے صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے کہ اس کا پورا جسم پاک ہے، پورا جسم پاک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علت بتلائی ہے انہا من الطوافین علیکم، تو بلی صرف منہ سے طواف نہیں کرتی ہے، پورا جسم لے کر کے آتی جاتی ہے اپنے گھر میں، تو اس لیے اس کا پورا کیا ہے؟ جسم پاک ہے۔ اسی طریقے سے ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ جو ہمارے لیے پالنے کو اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا ہے، کہ جس جانور کو ہم پال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ یہ گھریلو پالتو جانور ہیں، تو ان کا جوٹا بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ جیسے بکری ہے، پالے ہوئے ہیں کوئی آدمی، گائے کوئی آدمی پالا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی کثرت سے آتی جاتی ہے۔ کوئی آدمی اگر بکری پالا ہے اپنے گھر میں، تو وہ بھی بکری تھوڑی دور گئی، چر کے آئی، پھر گھر میں داخل ہو گئی، پھر ادھر سے آئی، اور اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ کہیں برتن رکھا ہوا ہے وہاں منہ ڈال دیا، کہیں پہ کوئی جھوٹا برتن پڑا ہوا ہے، بکری ادھر سے آ کے دیکھے گی، اس پہ کھانا شروع کر دے گی۔ چاول کے اگر 2-4 دانے بھی اس پہ پڑے ہوئے ہیں تو اس برتن کو وہ چاٹنا شروع کر دے گی، ہے نا؟ تو وہ جانور جو ہمارے گھریلو جانور ہیں، ہمارے پالتو جانور ہیں، اس سے اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دیتے ہیں تو وہ ناپاک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ علت انہا من الطوافین علیکم، یہ علت ان کے یہاں بھی پائی گئی۔ اور اسی طرح سے اس حدیث کا مفہوم مخالف کیا نکلا؟ کہ وہ یہ نکلا کہ وہ جانور جو نجس اور ناپاک ہیں ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے، ان سے اجتناب کرنا اور ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے، جیسے کتا ہوا اور اس طرح کے جانور ہوئے، الا یہ کہ آدمی اس سے نہ بچ سکے، تو ایسی صورت میں ناپاکی سے اور پلید چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اسی لیے شریعت نے استنجا کو بائیں ہاتھ سے مشروع قرار دیا ہے، اور ازالت نجاست جو ہے اور اس طرح سے جو گھن آنے والی یا بری چیزیں ہیں، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے کہ ان کو بائیں ہاتھ سے زائل کیا جائے، بائیں ہاتھ سے زائل کیا جائے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ حدیث کی مکمل تشریح ہوئی۔ ہاں جی، کوئی سوال ہے اس کے متعلق کسی کے پاس؟